یہ آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے. دیکھو قرآن صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ وہ اسباب، وہ واقعات جاننا ضروری ہے جس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کو شان نزول کہا جاتا ہے. اب غیرہ پڑھتے نا، اپنے زمانے کی کتاب سے سوچ کے آگے وہ باتیں کرتے ہیں. یاد رکھو، آیتیں سمجھنے کے لیے اس ماحول کو جاننا ضروری ہے کہ وہ نارمل حالات میں نازل ہوئی یا ایمرجنسی کے حالات میں نازل ہوئی. اب جو آیتیں ایمرجنسی میں نازل ہوئی تھی، لوگوں نے اس کو نارمل حالات سمجھ کے اعتراض کیا کہ قرآن میں ایسا حکم ہے، مارو کاٹو. یہ ایمرجنسی کے اس زمانے کے حالات کے حساب سے ہیں، ہمارے حساب کے نہیں ہے. یہ ہمارے زمانے کے حساب سے نہیں ہے. ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے نارمل حالات کے آیتوں کو سمجھنا چاہیے. ایمرجنسی کے حالات کے احکامات الگ ہوتے ہیں. تو سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے. کافروں نے روک دیا کہ ہم تو داخل ہونے نہیں دیں گے، اور پھر صلح ہو گئی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس لوٹ جائیں گے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. یہ 8 آیتیں ہیں، حج کے بارے میں نازل ہوئی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. جب حج یا عمرے کا احرام باندھو اس کو پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. اگر ایمرجنسی کے حالات آ گئے، کیا مطلب؟ اگر تم روک دیے جاؤ، حج یا عمرے سے روک دیے جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. تو جو قربانی کا جانور میسر ہو اس کو قربان کرو. اس کے بعد پھر احرام نکال دو، احرام ختم کر دو، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو اس سے پہلے سر نہ کو مڑاؤ. فَإِنْ أُحْصِرْ. اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ